بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حکم مردوں کے لیے ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور تم اپنی بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہو، اچھے طریقے سے رہو۔ فإن کرہتموہن، اگرچہ بیویاں تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہوں، فعسى ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی کو چھپا رکھو۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 19 ہے۔ اور سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں بیویاں دی ہیں تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس بات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک نفس سے اس کی بیوی کو بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں گھروں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق سے ناآشنائی کی وجہ سے اور شرعی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق اور خاص طور پر بیویوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنے کا قرآن و حدیث کے اندر بہت شدت کے ساتھ حکم آیا ہے، اس پر ہم عملاً جو ہے نا بہت کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیویاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور کائنات میں اگر غور کرو تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، صبح ہے، شام ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ سردی ہے، گرمی ہے، اس طریقے سے جتنی جاندار مخلوقات ہیں تمام جوڑا جوڑا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ اس میں بڑی آیات ہیں، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل فہم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جنس میں سے ہی تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں، اور بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو سکون کی چیز بنایا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، لذت اٹھاتے ہو، اس کے ساتھ رہتے ہو، وہ تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے بچوں کو جنم دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کر دیا ہے۔ اور یہ محبت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہاری بیویاں جو ہیں یہ تمہارے سب سے قریبی ساتھی ہیں، اقرب الناس الیک، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قریبی جو رشتہ ہے وہ تمہاری بیوی کا رشتہ ہے۔ اور قرآن پاک نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ یہاں غور فرمائیے کہ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے درمیان اور ہمارے جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور لباس نے ہمارے تمام عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ہمارے تمام عیبوں کو۔ تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا تعلق آپس میں اس طریقے سے ہو کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کا، ستر کا اور عیبوں کو چھپانے کا سبب بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی اہل خانہ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور یہاں اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواتین سے حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے۔ اکرموا النساء، عورتوں کو عزت دو، اپنی بیویوں کو عزت دو۔ وما اکرمہن الا کریم، کیونکہ شریف انسان ہی بیویوں کو عزت دیتا ہے۔ وما اہانہن الا لئیم، اور کمینہ شخص ہی اپنی بیویوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور بے شمار مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر وصیت فرمائی ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھی سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، کیونکہ عورت کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور ٹیڑھی پسلی کے اندر جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسی سے وہ بنی ہے۔
اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن رہے گا، وہ بس اوقات ایسی بات کرے گی کہ جو آپ کو غصہ دلائے گی، ایسی حرکت کر گزرے گی، لیکن آپ نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر سختی کریں گے فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، اگر آپ جائیں گے اس کو سیدھا کرنے کی، پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، كَسَرْتَهُ، اور ان کا توڑنا کیا ہے، اس پسلی کو توڑنا کیا ہے، كَسْرُهُنَّ طلاقُهُنَّ، تمہارے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے رویوں کے اندر نرمی رکھو، لچک رکھو، کیونکہ اگر تم سختی سے کام لوگے، عورت کے طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے فطرتاً، وہ کیونکہ وہ جلد جو ہے متاثر ہو جاتی ہے، وہ چھوٹی بات پر جلدی ریئیکشن دے دیتی ہے، اسی لیے تم اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لو کہ وہ فطرتاً غصہ جلدی کرتی ہے، تو تمہیں ذرا صبر سے کام لینا ہے۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہو، ان ترکتہو، پسلی کو اسی اپنی حالت میں چھوڑ دیتے ہو، لم یزل آوج، تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ فاستوصوا بالنساء، تو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنا، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب جہاں پر قرآن پاک میں آیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو خوب کان کھول کر سنو، آگے جو بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ بہت بڑی بھلائی اور خیر کی بات ہوگی، جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گی، یا وہ کسی شر کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہوگا، تو جس سے بچنا جو ہے آپ کو دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے بچو، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو ان کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی دینی تربیت کی جائے، ان کے صحیح عقائد جو ہیں ان کو سمجھایا جائے، نرمی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کو خیر خواہی کی جائے، اور ان کو نماز کا پابند بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے رہیے اور اس پر ثابت قدم رہیے، اس پر ثابت قدم رہیے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کے معاملات میں عورتوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، ان کو عزت و احترام، ہمدردی کے ساتھ رکھنا چاہیے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کان یستشار ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل خانہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کے گھر والوں کی، بیوی بچوں کی خدمت کرنا، اگر بیوی ہے بیمار ہے تو اس کا ہیلپ کر دینا، اس کی تیمارداری کر دینا، اور گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنے اہل خانہ، اپنی بیویاں، اپنی ازواج مطہرات کی مدد کرتے تھے، دودھ دو دیتے تھے بکری کا، گھر کا جھاڑو لگا دیتے تھے، تو یہ سنت عمل ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو پوری کرنا اور ان کے اوپر مال خرچ کرنا، اس میں بخل سے کام نہ لینا، یہ بھی اہل ایمان اور جو خاوند ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورۃ طلاق کے اندر کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جو وسعت رکھتا ہے تو اپنی وسعت کے بقدر وہ اہل خانہ پر خرچ کرے، ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے یا تنگ دست ہے، زیادہ مال اس کے پاس نہیں، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ جس قدر وہ کر سکتا ہے اسی قدر وہ اہل خانہ پر خرچ کرے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اسی کے بقدر اس کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان قریب اس کی تنگی کو دور کر کے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ منتظم ہیں اور گھر کے اندر بیوی بچوں کے جو امور ہیں، امور خانہ داری ہیں، اس پر مال خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دینار ينفقه الرجل، دینار کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا دینار یا اچھا روپیہ یا اچھی پیسہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ دینار انفقته فی سبیل اللہ، ایک مال کا وہ حصہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک وہ مال کا حصہ ہے جو تم کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہو، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور کچھ مال ایسا ہے جو تم مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرتے ہو، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور کچھ مال کا حصہ ایسا ہے جو تم اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، تو مال کا سب سے بہترین حصہ وہی ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ تو اسی وجہ سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ، خاص طور پر بیویوں کے ساتھ نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی ہو،
ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، مطلب غیر محرم کے ساتھ اختلاط کے لیے اس کو اگر وہ غلط ہے تو اپنے گھر کے اندر غیر محرم کو داخل نہ ہونے دیا جائے، ٹھیک ہے، غلط عورتوں کے ساتھ اس کو بیٹھنے نہ دیا جائے، تو ان کی دینی تعلیم و تربیت کا خوب اہتمام کیا جائے۔ تو ان سارے معاملات کو سمجھ کر انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر سے نا اتفاقیاں ناچاکیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا